امت مسلمہ کے لیے جو دعائیں آقا کریم نے جو کیں اور اس مقام پر بھی گئے تو یقیناً اپنی امت کو یاد مطلب بھولے نہیں. تو اس امت میں سے کوئی خاص لوگ ہیں یا کوئی خاص طبقہ ہے کہ پوری مکمل امت مسلمہ کے لیے یہ پیغام اور یہ دعائیں آقا کریم نے کی؟ اس کی تھوڑی سی وضاحت ذرا آپ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جس مقام پر اپنی امت کے لیے دعا کی، ربی حبلی امتی، یا اللہ میری امت کی مغفرت فرمانا، اس سے مراد کل امت ہے. امت کی دو قسمیں ہوتی ہیں، ایک امت اجابت ہے اور ایک امت دعوت ہے. جنہوں نے اسلام قبول کیا وہ سب امت دعوت ہیں، اور جنہوں نے اسلام قبول نہیں کیا وہ امت اجابت ہیں. یعنی کفار بھی امت میں ہیں لیکن وہ امت اجابت ہیں کہ ان کو ہم نے پیغام دیا ہے کہ آپ اسلام قبول کر لیں. جس کا خاتمہ ایمان پہ ہو گیا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جس نے خاتمہ ایمان پہ کر لیا وہ جنت میں داخل ہو جائے گا. ابو ذر غفاری عرض کرتے ہیں وَإِن زَنَا وَإِن سَرَقَ، اگرچہ وہ بدکاری کرے یا گناہ کرے پھر میں پھر بھی جنت میں داخل ہو جائے گا. پھر پوچھا اپنا، پھر بھی داخل ہو جائے گا. تیسری بار پوچھا، فرمایا الا رغم انف ابی ذر داخل الجنہ، ابو ذر تو ناک بھی گھسیٹ لے اللہ پھر بھی اس کو جنت میں داخل کر ہی دے گا. اس سے معلوم ہوا دولت ایمان کے ساتھ ایمان کی سلامتی سے جو دنیا سے چلا گیا بہت بڑی نعمت ہے. جس کے دل میں رائی کے دانے کے برابر بھی ایمان ہے پروردگار اس کو بھی بالآخر جنت میں داخل فرما دے گا. تو ایمان شرط ہے جس کی وجہ سے بندے کا دخول. اور جہاں تک دعاؤں کی بات ہے وہ امت اجابت کے لیے نہیں ہے، وہ امت دعوت کے لیے. یعنی امت دعوت اور اجابت میں فرق یہ ہے، جن لوگوں نے رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بات کو قبول کیا وہ امت اجابت بن گئے یعنی مسلمان، اور جنہوں نے قبول نہ کیا وہ امت دعوت ہے یعنی کفار. وہ اسی طرح ان کو دعوت ہے کہ قیامت تک کے لیے جب بھی اپنی زندگی میں کلمہ پڑھیں گے وہ مسلمان. تو یہ امت اجابت کے لیے دعائیں ہیں، جنہوں نے قبول کیا اسلام کو ان کے لیے سرکار نے دعائیں کی. امت دعوت جو ہے یعنی جو کفار ہیں ان کے لیے دعا نہیں ہے. اور یہ ان دعاؤں کا تحقق اللہ تعالیٰ امت کے ہر فرد کو ہی عطا فرماتا ہے، اور اس کی برکات بھی امت کے ہر فرد کو پہنچتی ہے. اور یہ ساری کی ساری دعوتیں امت اجابت کے لیے ہیں. ٹھیک.